تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا۔ سورۃ البقرہ میں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک آزمائش آدم علیہ السلام کی، کہاں ہوئی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ دوسری آزمائش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی، کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے سرٹیفائی کیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی، آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی۔ ہر آزمائش سخت ہوتی لیکن اتنی نہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی تھی، اتنی نہیں، لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا، He fulfilled them۔ اللہ نے دنیا میں یہ نام دے دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں، تجھے لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان، کبھی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، فوراً کہنے لگے قال ومن ذریتی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی اچیومنٹس کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کما لیں، ہم کچھ بن جائیں، اور اس کی بھیٹ وہ بچوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابز کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کوئی بول ہی نہیں رہا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ڈے کیئر سینٹرز، سارا دن وہ بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے، دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نرم گرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، اور اب ہم ان بچوں کو پال کے اپنا وقت ضائع کریں، کیوں نہ ہم کام کریں، کچھ بنائیں، کچھ بنیں، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیر خواہی بھی ہو۔ اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ تو ویسے ہی آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے کہ ابھی ریسنٹلی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جا کے مال میں چھوڑ دیا، کوئی جا کے مار دیتا ہے، کوئی اوون میں پھینک دیتا ہے، کوئی ڈمپ کر دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی ابارٹ کرا دیتا ہے۔ یہ ظلم کی داستانیں ہم سنتے ہیں کیونکہ اپنی ذات کی پڑی ہے نا، آئندہ نسل کسی اور کی تو کوئی فکر نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ اللہ انہیں دے رہا ہے، تاج پہنا رہا ہے، اور وہ اس وقت یہ نہیں کہ میں کیسا لگوں گا، کہا وہ من ذریتی، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایسا باپ جو اعلیٰ ترین مقام اور منصب پہ پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کرے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، تو ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی۔ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، اور ان کی یہی خیر خواہی تھی تو اللہ نے ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا، اور وہ صرف امام نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اماموں کے بھی امام تھے، امام الائمہ تھے، اکبر الامام تھے۔ اور اس کا ثبوت کیا، جب معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، ان کے امام بنے، فزیکلی امام۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ جو شرک کریں، یہاں ظلم شرک کے معنی، جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، خواہ تمہارے ہی بچے کیوں نہ ہو، ان کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہاں اس کانسیپٹ کا بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل جو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے اور ہم خود بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم بہت چوزن پیپل ہیں، خاص نسل ہیں، بہت سپیریئر ریس ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔